غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پر ابن حسین کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سامعین کرام، سب سے پہلے آپ کو عید الفطر کی بہت ساری مبارکباد ہو. سب سے زیادہ ان لوگوں کو مبارکباد ہے جنہوں نے رمضان شریف کے 30 روزے رکھے ہیں. اور رمضان شریف کے جنہوں نے روزے رکھے ہیں اس کو مبارکباد میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے مبارکباد. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن حضرات نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہ اگلے سال بھی رمضان کے روزے رکھیں. جن حضرات نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے صدقے سے ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے سے مولا تبارک تعالیٰ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے. یہ دعا روزے داروں کے لیے ہے. آپ بھی روزے رکھتے تو آپ کے لیے بھی یہ دعا ہوتی. آج ارادہ کرتے ہیں کہ آنے والے رمضان میں اگر زندہ رہیں گے سب روزہ رکھیں گے. تھوڑی سی زبان ہلا تو سکو بیٹے سب سے بولا. میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں. ووٹ کے وقت لیتے لوگ چلاتے ہیں تب بڑے بڑے ہاتھ کر کے آپ جواب دیتے ہو اور ایک منبر رسول پر کھڑا ہو کر بول رہا ہے آپ کی زبان نہیں ہل رہی ہے. ماتھا ایسا ہے. سب رکھو گے رمضان کے روزے انشاءاللہ. بار والے لوگ بھی بیٹھے بولیں گے انشاءاللہ. یہاں کانگریس اور بی جے پی کی پارٹی نہیں ہے، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں سب. ہم وہ نہیں ہے کہ الگ الگ پارٹیوں کے اندر آپ کو بانٹ دیں. ہم وہ ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جو پارٹیاں والا ہوتا ہے وہ مسجد کے باہر ہوتا ہے اور مسجد کے اندر آتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے. مصطفیٰ کے دیوانے ہو تو سبحان اللہ بولا کرو. اگر نیتوں کے دیوانے ہو تو نہ بولو اور مصطفیٰ کے دیوانے ہو تو بولا کرو سبحان اللہ. نیتوں کے دیوانے نہیں بنتے ہیں کیونکہ وہ 5 سال تک ہوتے ہیں بات کوئی نہیں پوچھتا ہے. اور حضور کے دیوانے بن جاؤ گے دنیا میں بھی پوچھیں گے اور قبر میں جاؤ گے وہاں بھی پوچھا جائے گا. اور جب قبر میں دیوانہ مصطفیٰ جاتا ہے تو فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں. ایک ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک بڑے ناز کا تھے جنہیں
आलाज मुश्ताक अत्तारी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी साहिब ईमान ने ख्वाब के अंदर देखा, ख्वाब के अंदर देखे कि सहाबा किराम का मजमा है, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबा और हुजूर ऐसे खड़े जो बंदा इंतजार किसी का इंतजार करता है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह किसका इंतजार है? कहा फला मुल्क से मेरा एक दोस्त, मेरा एक चाहने वाला हजरत मुश्ताक अत्तारी का मैं इंतजार करता हूं, वो आने वाले हैं। आशिक रसूल, जब बंदा आशिक रसूल बनकर इस दुनिया से जाता है तो हुजूर भी उसके इस्तकबाल के लिए कब्र में खड़े होते हैं। और हुजूर अगर आशिक बनना हो तो हुजूर की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करो, फिर देखना दुनिया भी याद करेंगे और आखिरत में भी कामयाबी भी मिलेगी। आज कई साल हो गए उन्हें इंतकाल किए हुए, लेकिन आज भी दुनिया याद करती है आशिक रसूल। और आशिक रसूल होता कौन है? आशिक रसूल होता कौन है? सिर्फ नमाज टोपी लगा ले आशिक रसूल नहीं बनता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आशिक रसूल की जरा जिंदगी का मुताला करो। हजरत बिलाल की जिंदगी को देखो। हजरत बिलाल एक काफिर के गुलाम थे, एक काफिर के गुलाम थे, और जब हुजूर से इश्क किया, हुजूर से मोहब्बत की और हुजूर की बारगाह में जब कलमा पढ़ा है तो उस काफिर को पता चला है कि मेरा गुलाम तो रसूलुल्लाह को दिल दे दिया है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। तो उस काफिर ने हजरत बिलाल को तकलीफ देना शुरू कर दी। मुसीबत सर मुसीबतें हो रही है। अल्लाहु अकबर याद तक बताया जाता है कि हजरत बिलाल के जिस्म पर वो काफिर इंसान, वो सरदार काफिर अंगारे आग के अंगारे हजरत बिलाल के जिस्म पर डालता है। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल के जिस्म पर जब डालता है और कहता है, बिलाल कब छोड़ेगा नबी को, कब छोड़ेगा हुजूर को, कब छोड़ेगा रसूलुल्लाह को, मुसलमानों के नबी को कब छोड़ेगा? अल्लाहु अकबर। वो कहता है कि लड़कों इसे ले जाओ घसीटो। लड़के हजरत बिलाल को पत्थरों के ऊपर घसीटा करते थे, लेकिन हजरत बिलाल की ज़बान पर यही एक लफ्ज़ होता था, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह है। मैं कोई नहीं मार रहा है, ना कोई अंगारे डाल रहा है हमारे जिस्म पर। हमें हुजूर से मोहब्बत करनी है, हुजूर से इश्क करना है। और जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए तो सब कुछ कुर्बान कर दो नबी के साथ, सब कुछ कुर्बान कर दो। ये सदका मेरे नबी का है। ये किसी को जमीन मिली, सदका मेरे नबी का है। अरे किसी को दौलत मिली, ये सदका मेरे नबी का है। ये जो आसमान मिला, सदका मेरे नबी का है। ये सूरज चांद तारे सितारे सब कुछ मेरे नबी का सदका है। और दौलत वाला ये ना कहे मेरे पास दौलत है, नहीं नादान, ये सदका नबी का है। जमीन वाला ये ना कहे मेरे पास जमीन है, नादान, ये सदका नबी का है। ये हुकूमत वाला ये ना कहे कि ये हुकूमत मेरे हाथ में है, नादान, ये सदका नबी का है। नंबरदार ये ना कहे मैं काम का चौकीदार नंबरदार हूँ, ये सदका नबी का है। और जब नबी का सदका गाते हो तो नबी के गीत गाने चाहिए। अरे जिसका गाते हैं उसी के तो गीत गाने चाहिए। हाँ, अगर कोई 5 रुपए दे दे तो हम उसके गीत गाने लग जाते हैं। आज मुसीबत आई कि फला ने 5 रुपए दे दिए, जिंदगी भर उसके गीत गाते हैं। लेकिन जिंदगी अता भी है, जिंदगी हमें मिली है, ईमान हमें मिला है, ये सबका मुस्तफा का है, ये सबका मुस्तफा का है। तो मुस्तफा के गीत गाने चाहिए, नबी के गीत गाने चाहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस की मारूफ आयत करीमा की तिलावत की है। रब फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन वो है दीन इस्लाम। क्या है? अल्लाह के नजदीक जो पसंद जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। वो ऐसा पवित्र पाक सुथरा मजहब इस्लाम है। और कोई दुनिया के अंदर लाखों मजहब है,
لیکن اسلام سے بہتر پوتر پاک ستھرا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کریں، سب مذہبوں کی انٹری، سب مذہبوں کے واقعات پڑھیں۔ جب کسی کی مذہب والے کا تیوہار آتا ہے، لوگ شراب کا نشہ کرتے ہیں، لوگ زنا کی بازاروں کو گرم کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان مذہب کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ مذہب اسلام کے ماننے والے وہ ہیں کہ مذہب اسلام کا جب تیوہار آتا ہے تو رب کی طرف سے رحمت کی برسات ہوتی ہے، رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اور فرشتوں بولو کہ اگر کوئی بندہ مزدوری کرے صبح سے شام تک تو اس کو مزدوری دینا چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں، تو رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، فرشتوں سن لو اور گواہ ہو جاؤ، جس نے رمضان کے روزے رکھے میں نے بخش دیا، میں نے بخش دیا ہے۔ جب چاند عید کا نظر آتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے یہ محنت کا پھل ہمیں مل جاتا ہے، محنت کا پھل ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام وہ ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ آج کچھ لوگ مذہب اسلام پر تانا کشی کرتے ہیں، مذہب اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مذہب اسلام کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا دھرم ہے، وہ کیا درس دیتا ہے؟ لیکن مذہب اسلام کے بارے میں آپ غلط سوچ کرتے ہو، مذہب اسلام کے بارے میں آپ کی نظریں غلط جا رہی ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ اسلام تو عورت کو حق نہیں دیتا ہے۔ پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، مذہب اسلام جب دنیا میں آیا تھا اور دنیا سے نہ آنے سے پہلے آپ مطالعہ کریں اسے دھرتے پر اور پورے دنیا کے اندر کیا تھا، کوئی بھائی بھائی کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زمین پر بچیوں کو گاڑا جا رہا تھا۔ بات یاد آ گئی ہے پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، ایک شخص ہے اپنے گھر سے ارادہ کرتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، باہر مزدوری کے لیے جاتا ہے، اور اس کی عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، لیکن تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو حاملہ ہے، اگر بچہ پیٹ سے اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا، اسے مار دینا، اگر بیٹا ہو تو اسے بچا کے رکھ لینا۔ اللہ اکبر، وہ شخص چلا جاتا ہے کمانے کے لیے۔ اب جو بچہ پیٹ میں تھا وہ پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ماں کی نظریں آسمان کی طرف جاتی ہے، کبھی اس خوبصورت بیٹی کے چہرے پر جاتی ہے۔ جب آسمان کی طرف نظر جاتی ہے تو ہنستی ہے، اور جب خوبصورت بیٹی کے چہرے پر نظر جاتی ہے تو روتی ہے۔ اور دل نے پوچھا، اے عورت کیوں رو رہی ہے؟ یہ حسین بیٹی ہے، دیکھ تو ذرا۔ اللہ اکبر، پھر دل نے جواب دیا، پھر جواب دیتی ہے اور دل سے کہتی ہے، اے دل، تو مجھے دلاسی دے رہا ہے، لیکن لیکن میرے دل کے اندر، میرے ذہن کے اندر یہ خیال ہے، اور اس کے باپ نے کہا تھا اگر بیٹی ہو جائے تو اسے دفنا دینا، اسے مار دینا۔ اگر وہ میرا شوہر آ گیا تو میرے سامنے، میری نظروں کے سامنے میری بیٹی کو قتل کر دیا جائے گا، میری بیٹی کو مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس بیٹی بڑی ہوتے گئی۔ جب اسے پتا چلا کہ میرا شوہر آنے والا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اپنے پڑوسن کے گھر پہ چھوڑ دیا، اور پڑوسن سے کہا یہ میری بیٹی ہے اور میرا شوہر آنے والا ہے، میں چھپکے سے آؤں گی، دودھ پلا کر چلے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، وہ شوہر آتا ہے، پوچھتا ہے، اے بیگم صاحبہ، تیرے پیٹ کے اندر جو کچھ تھا کیا بیٹی تھی یا بیٹا تھا؟ اس نے کہا بیٹی تھی، میں نے اسے دفن کر دیا ہے، وہ مر گئی۔ اللہ اکبر، پیارے اپنے اسلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت چھپکے سے جاتی ہے، دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے۔ اب بیٹی بڑی ہو گئی، ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے پڑوسن کے گھر سے اپنے گھر کے آنگن کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ باپ بیٹا کا چارپائی پر دیکھتا کیا ہے، وہ گلشن کا پودا، وہ گلاب کا پودا جب گھر کے آنگن میں کھلتا ہے تو پھر گلاب تو گلاب ہوتا ہے۔ جب کسی کے گھر کے اندر اگر گلاب کھلتا ہے تو اس کے خوشبو پورے گاؤں میں معطر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا
तरह औरत फिसलते हुए टाइम नहीं लगता है, औरत टूट जाती है। औरत ने कहा मेरे शौहर का मन आ गया है, ये बेटी से मोहब्बत करता है। उसने कहा मेरे सरदार ये बेटी किसी दूसरों की नहीं है, ये बेटी हमारी है, ये गुलाम किसी दूसरे का नहीं है, ये गुलाम हमारा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, पहले तो खुश होता है, फिर दिल ने कहा ए नौजवान तो खुश क्यों हो रहा है, तेरे गांव के अंदर तेरी बिरादरी वाले ताना देंगे, तेरे यहाँ बच्ची है, तेरे यहाँ बेटी है। अल्लाह अकबर, कोई गुजरते हैं, एक मरतबा अपनी बीवी से कहता है ए मेरी बीवी अपनी बेटी को तैयार करो, मैं एक जगह जाता हूँ, दावत है। अल्लाह अकबर, अपनी बेटी को साथ में ले लेता है, फावड़ा भी साथ में ले लेता है, घर से निकलता है, जंगल की तरफ जा रहा है। जंगल में दूर दराज जाने के बाद जब वो कसी से मिट्टी हटाता है और खड्डा खोदता है, और वो लड़की कहती है बाबा ये क्या कर रहे हो, बाबा ये क्या कर रहे हो। अरे वो धूल बाबे के जिस्म पर पड़ती है, कपड़ों पर पड़ती है। वो छोटी सी बच्ची वो धूल साफ कर रही है, कपड़े साफ कर रही है। आखिर जब वो तैयार हो जाता है, अपनी बेटी को उठाता है और उस खड्डे के अंदर डाल देता है। बेटी की चीख पुकार होती है कि बाबा ये क्या हो गया है, मैंने कौन सा जुल्म किया है। अल्लाह अकबर, प्यारे अमर इस्लाम के ताले दीवानों, वो लड़का शख्स कहता है मैं बेटी को दफना दिया, जमीन के अंदर डाला, ऊपर मिट्टी दे दी, जिंदा दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, अब उन नौजवानों से पूछो जो इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं, जो इस्लाम के बारे में गलत अंगुली उठा रहे हैं, इस्लाम ऐसा है। मैं कहता हूँ अगर इस्लाम ना आता तुम्हारी जिंदगी भी नहीं मिलती, तुम्हारी जिंदगी भी ना बचती, बच्चियां मारी जा रही थी, बच्चियों को दफन किया जा रहा था। अगर शख्स चाहता तो 10-10 औरतें भी रख सकता था। अल्लाह अकबर, लेकिन जैसे ही इस्लाम आया है, इस्लाम का नबी आया है, नबी ने कह दिया ए दुनिया वालों, पहले जो होना था हो गया, अभी ये आखिरी नबी आ गया है। ये औरतें, ये बच्चियां मारने के लिए नहीं आई है, ये बल्कि रहमत बनकर आई है। इसका मतलब है अरे तुम जिस मजहब के मानने वाले हो, वो अगर वो मजहब वाले आज भी उनका ये तरीका है, अगर किसी का इंतकाल कोई मर जाए तो उसकी शादी नहीं करते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारी और लड़की की उम्र है, अगर उसका शौहर मर गया तो अब उसकी दूसरी जगह शादी करो। लेकिन जो गलत कौम है, जो इस्लाम पर अंगुली उठा रही है, उनके अपना खुद लोगों को चाहिए कि पहले अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए। वो खुद के अगर झांके तो फिर इस्लाम पर अंगुली ना उठाए, इस्लाम पर अंगुली ना उठाए। प्यारे अपने इस्लाम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहता हूँ आप इस्लाम को मजबूती से थाम लो, इस्लाम को मजबूती से थाम लो। अरे वो तारीख जरा देखो, आज जो मुसलमानों की बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है और हम बेटे तमाशा देख रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिदें लूटी जा रही है, हम बेटे तमाशा देख रहे हैं। मदरसे लूटे जा रहे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। मुसलमानों, अगर पड़ोस में आग लग जाए तो खड़े होकर तमाशा ना देखना, बल्कि उस आग को बुझाना। अगर तुमने उस आग को ना बुझाया तो वो आग तुम्हारे घर पर भी लग सकती है। आज हम कहते हैं लड़ाई तो दूर है, दूर मस्जिदें लूटी जा रही है, हमारी मस्जिद को कौन रोक सकता है। मैं कहता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह जिसे मुबारकपुर अशरफिया कहते हैं, उस पर बुलंद चढ़ सकता है, उसको तोड़ सकता है तो ये हमारी मस्जिद है। ये हमारी मस्जिद इतनी बड़ी नहीं है जहाँ मेन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किराना तोड़ा गया, सबसे बड़ा मदरसा तोड़ा गया, तो हमारी मस्जिद को कोई नेता बचाने के लिए नहीं आएगा। याद रखना, कोई नेता बचाने के लिए नहीं आएगा। नेताओं पर भरोसा मत करना, भरोसा करना रब की जात पर भरोसा करो। हमने रब की जात पर भरोसा करना छोड़ दिया है, तब लोग हमारी मस्जिदों को बयान करते हैं, मस्जिदों को मिटाया जा रहा है, मदरसों को मिटाया जा रहा है। इसलिए आप मस्जिद का साथ दो, साथ छोड़ो नहीं, मदरसों का साथ दो, इस्लाम का साथ दो, मजहब इस्लाम का साथ दो। अरे भाई मजहब इस्लाम है, जब 313 निकलते हैं, ईदों से ईद मिला देते हैं, अजानों का
خلیفہ تلواریں بھی تھے، بھالے بھی تھے اور گھوڑے بھی تھے، لیکن یہ 313 کی ہوئی تھے اور ہندوستان کے اندر آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہماری مسجد ٹوٹ رہی ہے کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، ٹوٹنے کے بعد میں 6 گھنٹے کے بعد میں پھر پولیس والا آتے تماشا دیکھ کر چلے جاتے، ہاں آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہمارے جب ووٹ لے کے ووٹ کا ٹائم آتا ہے، بڑے بڑے نیتا آ جاتے ہیں مسلمانوں میں، آپ سے کہتا ہوں آپ کی ووٹوں کی بہت قیمت ہے، اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کرو ایک آدمی کے پیچھے لگ کر، اپنے ووٹوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر ہمارا یہ ووٹ اگر صحیح جگہ پر جائے گا تو یہ ووٹ کام آئے گا، اگر صحیح نہیں جگہ پر جائے گا تو لوگ پوچھیں گے بھی نہیں، پوچھیں گے نہیں۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت پوتر پاک ستھرا مذہب تھا، لیکن اس مذہب کو چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں، اس مذہب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج انگریز قوم تو اسلام قبول کر رہی ہے اور مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی پنڈت نے کہا تھا دل کے پھپھوڑے چل اٹھے، یہ کون شہر کا ایک پنڈت تھا، اس نے جب مسلمانوں کو دیکھا اور کہا یہ مسلمان اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس نے کہا تھا دل کے پھپھوڑے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے، گھر کی چراغ سے۔ اب گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے تو دوسرا نہیں بجھائے گا، گھر والوں کو بجھانا پڑے گا نہیں۔ تو مذہب اسلام سے آج ہم خود ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، خود ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو مذہب اسلام کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ 12 مہینے ہوئے اور ہم مسجد میں چلے گئے، یوں پڑھ کے آ گئے، اسلامی ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو کے فاتحہ میں چلے گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہم اسلامی ہیں، چہلوں کے فاتحہ میں چلے گئے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسلامی ہے۔ نہیں نانا، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے جو آج ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس طرف آ جاتے، چاہتے اس طرف آ جاتے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور رہیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، پھر ہماری حالات کیا ہوگی۔ اس لیے آپ اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، مذہب اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، اسلام کا جو طریقہ ہے اسے مضبوطی سے اپنا لو۔ آخری بات، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور عرب کی حالات کیا تھی، کیسی تھی عرب کی حالات، وہ تو آپ جانتے، سن لیا، بھائی بھائی کا نہیں تھا، بیٹی عورتوں کو دفن کیا جا رہا تھا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کی بات ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اور عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹا بڑا ہوا، جیسے ہی بڑا ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ماں کے کپڑوں سے جسم ظاہر ہوتا ہے، جسم دکھتا ہے۔ اس نے کہا اے اماں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، تیرے کپڑوں سے جسم نظر آتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کپڑے خرید سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، اس لڑکے نے کہا امی جان اگر اجازت دے دو تو میں اپنے چچا کے پاس نہ چلا جاؤں، وہاں کپڑے کے لیے پیسہ نہ لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ عرب کی سرزمین ہے اور یہاں لوگ بڑے ظالم ہیں، تیرا چچا کے گھر سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس نے کہا امی جان آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں اپنی چچا کے پاس اور کچھ پیسے لے کر آتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی، وہ گیا اپنے چچا کے پاس، کہا چچا جان میری ماں کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، کچھ مدد کیجئے، آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس دولت ہے۔ اس نے پھٹکار دیا، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ دور، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ لڑکا مایوس ہو کر گھر سے نکلا چچا کے، تو گلی کے اندر کسی صحابی سے ملاقات ہوتی ہے اور صحابی نے جب دیکھا کہ اس لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس صحابی نے پوچھا انہوں جانے لڑکے کیوں رو رہا ہے، کیوں رو
کا لڑکے نے کہا اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ میری مدد کرو گے؟ صحابی رسول نے کہا تو کہا اللہ نے چاہا تو مدد کروں گا۔ اس نے کہا میں ایک یتیم کا بچہ ہوں اور میری ماں کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں، جسم دکھائی دیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، اور میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا پیسے لینے کے لیے، لیکن میرے چچا نے مجھے پھٹکار کر بھیج دیا ہے۔ صحابی رسول نے سنا تو صحابی رسول نے کہا اے بچے تو تیرے چچا نے پھٹکار دیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن چلے جاؤ کعبہ کے پاس میں، کعبہ کے صحن میں محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چلے جاؤ مدد مل جائے گے۔ اس نے کہا اے بابا پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں۔ وہ روتا ہوا ماں کے پاس گیا، ماں سے سب کچھ بتایا، آخرکار ماں سے کہا اے امی جان میں جاتا ہوں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہوں، مسلمانوں کے سردار کے پاس جاتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے وہاں نہ جانا کیونکہ وہ تو بڑا جادوگر ہے، معاذاللہ وہ ان کے پاس چلا گیا تو وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا اے امی جان مجھے اجازت دے، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اسے پہلے ہی بتا دوں گا۔ آخرکار ماں نے کہا تو پہلے جا کر اسے کہہ دینا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، نہ میں تیرا غلام بنوں گا۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ نبی جن کا چہرہ بند ہوا، بند نہیں زلفیں بند نہیں، وہ چہرہ چمک رہا تھا نورانی۔ وہ لڑکا جاتا ہے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آگے نبی تشریف فرما ہے۔ نبی نے کہا اے بیٹے اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا میری ماں بات سنو، بات یہ ہے کہ میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، تیرے خدا پر ایمان میں نہیں لاؤں گا۔ میرے نبی نے کہا میرے پاس آ، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، دو زانوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے پوچھا یہ بیٹے کیوں رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ سب بات بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے وہ کالے وہ کملے وہ چادر اپنے کندھوں سے اٹھاتے ہیں اور اس لڑکے کو دے دیتے ہیں، کہتے لے جاؤ تیرے ماں کو دے دینا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری زبانوں، وہ بچہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے اے امی جان میں نے بتا دیا تھا تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن اس نبی نے اس رسول نے مسلمانوں کے سردار نے یہ چادر دی ہے، ماں نے جیسے یہ چادر جسم پر ڈالی ہے اس کا دل بدل جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے اس نبی کے پاس لے جاؤ، اس مسلمانوں کے سردار کے پاس لے جاؤ، اس مسلمانوں کے رسول کے پاس لے جاؤ، پہلے اس کا کلمہ پڑھتی ہو، ان کی غلامی میں داخل ہو جاتی ہو۔ اللہ اکبر، وہ اپنی ماں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو میرے پڑوسی کو کھلاؤ، بعد میں خود کھاؤ۔ لیکن آج ہم مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہب اسلام رحمت بن کر آیا ہے، نبی رحمت بن کر آیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بار بار بھی کہتا ہوں مذہب اسلام رحمت ہے اور نبی کی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر تمہارے سامنے کوئی انگلی اٹھائے تو پہلے محبت سے جواب دو، اگر کوئی انگلی اٹھائے تو محبت سے جواب دو، اگر محبت سے اگر نہ مانے تو پھر ایک ہاتھ میں تلوار دے دو، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن دے دو۔ اور اسلام کہتا ہے جہاد کے لیے نکل جاؤ، جہاد کے لیے جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ اور جب مسلمان جہاد کے لیے نکل گیا تو پھر دنیا دیکھے گی، پھر دنیا دیکھے گی۔ کسی ایمان نے کہا تو دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں چھڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں آج کہاں ہے ہمارے پاس؟ نہ قرآن ہے نہ تلوار ہے۔ تلوار بھی ہو قرآن بھی ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں تلوار ہو، پھر کس میں ہمت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ پنجہ اٹھا کر دیکھیں؟ کون پنجہ اٹھائے گا؟ لیکن ہم نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اسلام کو پیٹ کر دی ہے۔ اور جب اسلام کو ہم نے پیٹ کر دی ہے تو پھر دنیا دیکھے کہ ہم الٹ پلٹ ہو جائیں گے، الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا آ اسلام تیرے چاہنے والے در ہے، جن کا تو جانتا افسوس وہ حالے نہ ہے۔ آخر بات، ایک تو بات سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن آیا کرو، سب جمعہ پڑھنے کے لیے سب آیا ہو۔ اب ہونا تھا ہو گیا، سستیاں کام آنے والی نہیں ہے۔
سستی نہیں کرنی ہے، سستی کرو گے تو لوگ اڑا لیں گے، کاغذ کی طرح اڑ رہے ہیں ہم، کاغذ کی طرح اڑا کے لے جائیں گے۔ پرانی سستیاں چھوڑ دو، مسجد کی طرف ایک قدم بڑھا، ایک قدم مسجد کی طرف، ایک قدم مذہب اسلام کی طرف، اور ایک قدم مدرسے کی طرف۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ میں سکول میں پڑھانا آج کے ٹائم میں بہت ضروری ہے زمانے کے اندر۔ اگر ہمارا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ہم جائیں گے کسی کام کی وجہ سے بیچ میں جائیں، کسی سرکاری کام کی وجہ سے ہمیں ٹھوکر مار کے باہر نکال دیا جائے اور ہمارے سے پیسے لوٹ لیے جائیں گے۔ آج جو رشوت لوٹی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم رشوت نہیں دیتے سرکاری آدمی۔ آج رشوتیں دے رہے ہیں، رشوت نہ دے تو ہمارا کام بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پڑھا لکھا جاتا ہے تو سامنے والے کے کرسی بھی ہل جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہ نہیں کہ آپ نے 5ویں کلاس پاس کروائی، 7ویں 10ویں چھوڑا دی، کیا فائدہ پڑھانے کا؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ہو سکے تو 12ویں ایم اے بی ایڈ کراؤ، اگر سرکاری نہیں ہے تو پرائیویٹ میں نوکری بہت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہیڈ چھوڑ کے بچہ جائے نا، 7ویں 5ویں پڑھ لی، کھیت میں تھا لائنے۔ اب بتاؤ 1 روپے کے اندر ہمارے 5 بچے، 5 کو ہم نے کھیت میں لگا دیا، وہ کیا کمائیں گے؟ 5 بچوں کو ہم نے کھیت میں لگا دیا تو وہ کمائیں گے کیا؟ کھیت میں تو ایک ہی کافی تھا، 5 کو ہم نے اٹھایا اور کھیت میں لگا دیا، پوری لائنیں پوری پانی لگا اور میں آرام سے سوں گا۔ یار اپنے اسلام کے پیارے مطلب یہ اگر ہمارا معمول رہے گا تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس دولت کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ہم مانچے دینے بکھارے کو کمانے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے 5 بچے ہیں، ایک کو کھیتی میں لگاؤ، 4 ہے اسے الگ الگ کام لگاؤ، بہت کام ہے، پرائیویٹ کام بہت ہے، لگاؤ اس کو، پڑھاؤ اچھی طرح۔ جس کا ذہن زیادہ ہے، ذہن زیادہ ہے، پڑھنے میں تیز ہے تو اس کو سکول نہ چھوڑو، اسے آگے پڑھانے کی کوشش کرو۔ 12ویں پڑھنے کے بعد آگے پڑھاؤ اس کو، ایم اے بی ایڈ کراؤ، اس کے بعد میں کچھ پرائیویٹ نوکری ہے ان کی طرف بھیجو۔ ڈرو نہیں کہ ہمارا بیٹا ٹوٹ جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین بھی جانا چاہیے، چین بہت دور رہ گیا، ہم تو بغل کے سکول میں نہیں بیٹھتے بچوں کو، چین تو دور کی بات ہے، مدرسے گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھتے، چین تو دور کی بات ہے، بیکانیر تو دور کی بات ہے۔ گھر سے نکالنا پڑے گا بچوں کو، اپنے دل کے اندر مت بیٹھاؤ، محبت کرو، لیکن یہ محبت اتنے وہی کام آ سکتی ہے جو بچوں کو اچھی تربیت ہم دیں گے۔ اگر اچھی ہم نے تربیت نہیں دی، بچوں کو نہیں پڑھایا، بچوں کی زندگی خراب ہو جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نہ ہمیں فائدہ ملے گا نہ بچوں کو فائدہ ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم پر زیادہ زور دو۔ اور تیسری بات کہنا نہیں چاہتا کہ کہہ رہا ہوں، جمعے کے دن رمضان شریف کے اندر پوری مسجد فل ہو جاتی ہے، پیچھے برانڈے سے پیچھے جماعت ہوتی ہے، کبھی سب گروپ ہوتی ہے، اس لیے مسجد کا کام بھی ہو سکے جلدی سے شروع کرو، مسجد کا کام ہو سکے تو جلدی سے شروع کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔